دوستو، ایگو جس کو دوسرے لفظوں میں ہم میں کہتے ہیں، کس طرح اپنے خوبصورت پیارے رشتوں کو اور بہت سے دوستوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ آج اس پر بات کریں گے۔ بہت سے آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے بھی اور آپ کے کولیگ بھی، آپ کے رشتہ دار بھی، لیکن ان کی ایگو اگر آپ دیکھیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سامنے والا انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس قسم کا انسان ہے، اس کی میں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کسی انسان میں ایگو ہے؟ دوستو، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو سمبل ہوگا کسی بھی انسان میں اگر کوئی ایگو ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کی بات کو نہ سنے گا غور سے اور نہ ہی سمجھے گا۔ دونوں چیزیں اس کی بالکل بلینک ہو جائیں گی۔ وہ صرف کوشش کرے گا کہ میری اپنی ہی بات کی ایک اہمیت ہو، دوسرے کی بات کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اور دوسری بات جو سب سے مین چیز ہے کہ وہ اپریشیٹ نہیں کرے گا کسی کو، اور وہ خود یہ چاہے گا کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، آل دا ٹائم میری تعریف کی جائے اور مجھے اپریشیٹ کیا جائے۔ لیکن جب کسی کو اپریشیٹ کرنے کی بات آئے گی اور کسی کو سوچنے اور سمجھنے اور سننے کی بات آئے گی تو اس وقت جو ہے اس کا ایٹیچیوڈ اور اس کی میں آ جائے گی کہ یار میں آخر اتنا مطلب بڑی توپ چیز ہوں میں، اور میں اس کو اپریشیٹ کروں، ایک ایسے انسان کو جو مجھ سے تھوڑا سا اگر رشتے میں یا رتبے میں کم ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کروں۔ تو اس کی میں اور ایگو اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، جب چلان ہوتا ہے اور ٹریفک وارڈن ان کو روکتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں تو جانتا نہیں یار میں کون ہے۔ یہ اس کی ایگو بول رہی ہوتی ہے دوستو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان کا چلان ضرور ہونا چاہیے جس کے اندر ایگو ہوتی ہے، کیونکہ ایگو کو جتنی جلدی ختم کر دیا جائے کسی کی ایگو کو بھی تو اتنا ہی اچھا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے دوست ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، اور ہم بہت زیادہ ٹینس بھی ہو جاتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ کے۔ لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں بات آئی کہ انسان نہ تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ اگر آج سے 50-60 سال پہلے کی بات کریں تو ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا، پھر اچانک ہم اس دنیا میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مختلف ڈیوٹیز میں انوالو کر دیا۔ کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ٹریفک وارڈن بن گیا، کوئی فوج میں چلا گیا، اور اپنی اپنی ڈیوٹیاں دینے کے بعد وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ آج کے آنے والے جو 50 سے 60 سال ہیں تو شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا اور ہم سب قبر بن چکے ہوں گے۔ جب یہ ساری باتیں ہم سب لوگوں کو معلوم ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے ہم کیوں اتنا ایٹیچیوڈ اور اتنی میں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے کسی کی تعریف کرتے ہوئے، کسی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اور کسی کی بات سنتے ہوئے۔ کبھی ڈیڈ باڈی کو دوستوں آپ نے دیکھا ہے کس طرح وہ اکڑ جاتی ہے؟ نہ اس کو ہلایا جا سکتا ہے، نہ جلایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی اس کا حصہ ہلائے تو وہ پوری کی پوری باڈی جو ہے موو کر جاتی ہے۔ مطلب اس کی سافٹنس ختم ہو جاتی ہے، مسلس کی سب اکڑ جاتے ہیں۔ تو اکڑنا اور میں دکھانا تو ایک مردے کا کام ہے، ایک زندہ آدمی کا کام نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ کبھی اس انسان کو آپ ہمیشہ سے بہت سے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ غسل والے پھٹے کے اوپر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے تو اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا ہاتھ ہلا سکے۔ لوگ اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو کفن پہنا کے اس کو قبرستان 4 انسان چھوڑ آتے ہیں، اور نہ وہ چیخ سکتا ہے، نہ پکار سکتا ہے، نہ بین کر سکتا ہے کہ یار مجھے نہ وہاں پہ چھوڑو، لیکن اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان میں رکھتا ہے اور اپنے اندر ضرورت سے زیادہ ایٹیچیوڈ رکھتا ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے اندر ایک نارمل ایٹیچیوڈ رکھیں اپنی سیلف رسپیکٹ کو بچانے کے لیے۔ اب کسی کو یہ کبھی آپ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی توہین کرے یا آپ کی سیلف رسپیکٹ کو نقصان پہنچائے، لیکن
इतने भी ऊपर ना चले जाएं कि आपको सामने वाला इंसान बहुत छोटा नज़र आने लगे। दोस्तों, उम्मीद है मेरी इन बातों को समझते हुए हम आज से ही ये प्रैक्टिस करेंगे अपनी ईगो ख़त्म करने की। रोज़ाना सोने से पहले हमें इस बात की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि शायद हम सुबह जो होने वाली है, हम शायद ना उठें इस सुबह को। तो क्यों ना हम अपना एटीट्यूड ख़त्म करके एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए मोहब्बत और प्यार एक दूसरे के अंदर बाँटें। और मोहब्बत और प्यार दोस्तों बाँटने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। और अगर आप अपने हर वक्त अपने एटीट्यूड में रहेंगे तो याद रखें, एक एक करते आपको आपके दोस्त भी, आपके अजीज़ रिश्तेदार भी, आपके कोलीग भी, सब आपको एक एक करके छोड़ देंगे। दोस्तों बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।